زینب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی، حضرت امام حسین علیہ السلام کی بہن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی تھیں۔ آپ واقعہ کربلا کی سب سے نمایاں تاریخی کتابوں میں آپ کے ذکر شدہ القاب کی تعداد 61 ہے۔ ان میں سے کچھ مشہور القاب: ثانیہ زہرا، عالمہ غیر معلمہ، نائبۃ الزہرا، عقیل بنی ہاشم، نائبۃ الحسین، صدیقہ صغریٰ، محدثہ، زاہدہ، فاضلہ، شریکۃ الحسین قابل ذکر ہیں۔ بی بی زینب کو اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے اور ان سے سیکھنے کا موقع ملا۔ جب وہ 7 سال کی تھیں تو ان کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اس کے تقریباً 3 ماہ بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی انتقال فرما گئیں۔ بی بی زینب کی شادی عبداللہ بن جعفر طیار علیہ السلام سے ہوئی۔ ان کے 5 بچے ہوئے، جن میں سے اون اور محمد کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ شہید ہو گئے۔ دیگر 3 بیٹوں میں عبداللہ، عباس، کلثوم شامل ہیں۔ کربلا کا واقعہ پیش آیا تو بی بی زینب کربلا میں موجود تھیں۔ واقعہ کربلا کے بعد بی بی زینب کا کردار بہت اہم ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد وہ دمشق لے جائی گئیں، جہاں یزید کے درمیان میں دیا گیا ان کا خطبہ بہت مشہور ہے۔ آپ نے اپنے خطبے میں فرمایا: اے یزید، اگرچہ حادثات زمانہ نے ہمیں اس موڑ پر لا کھڑا کیا ہے اور مجھے قیدی بنایا گیا ہے، لیکن جان لے میرے نزدیک تیری طاقت کچھ بھی نہیں ہے۔ خدا کی قسم، خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی، اس کے سوا کسی اور سے گلہ اور شکوہ بھی نہیں کروں گی۔ اے یزید، مکر و حیلے کے ذریعے تو ہم لوگوں سے جتنی دشمنی کر سکتا ہے کر لے۔ ہم اہل بیت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کے لیے تو جتنی بھی سازشیں کر سکتا ہے کر لے، لیکن خدا کی قسم تو ہمارے نام کو لوگوں کے دل و ذہن اور تاریخ سے نہیں مٹا سکتا اور چراغ و وحی کو نہیں بجھا سکتا۔ تو ہماری حیات اور ہمارے افتخارات کو نہیں مٹا سکتا، اور اسی طرح تو اپنے دامن پر لگے ننگو آر کے بدنما داغ کو بھی نہیں دھو سکتا۔ خدا کی نفرین و لعنت ہو ظالموں اور ستم گروں پر۔ رب نے اپنے خطبے میں مزید فرمایا: لعنت ہو تم پر اور ہلاکت ہے تمہارے لیے، تم نے بہت ہی برے کام کا ارتکاب کیا ہے اور آخرت کے لیے بہت برا ذخیرہ جمع کیا ہے۔ تمہاری کوشش رائے گاہ ہو گئی اور تم برباد ہو گئے۔ تمہاری تجارت خسارے میں رہی اور تم خدا کے غضب کا شکار ہو گئے۔ تم ذلت و رسوائی میں مبتلا ہوئے۔ افسوس ہے اے اہل کوفہ تم پر بھی، کچھ جانتے بھی ہو کہ تم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس جگر گوشہ کو پارا پارا کر دیا اور ان کا کون سا خون بہایا اور ان کی کن مستورات کو بے پردہ کیا۔ تم نے ایسے پست اعمال کا ارتکاب کیا ہے کہ آسمان گر پڑیں، زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ تو تم نے قتل امام علیہ السلام کا سنگین جرم کیا ہے جو وسعت میں آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اگر اس قدر بڑے گناہ کا خون برسے تو تعجب نہ کرو، یقیناً آخرت کا عذاب اس سے کہیں زیادہ سخت اور رسوا کن ہوگا، اور اس وقت تمہاری کوئی امداد نہ کی جائے گی۔ تمہیں جو مہلت ملی ہے اس سے خوش نہ ہو، کیونکہ خداوند عالم بدلہ لینے میں جلدی نہیں کرتا اور اسے انتقام کے فوت ہو جانے کا خدشہ نہیں ہے۔ یقیناً تمہارا خدا اپنے نافرمان بندوں کی گھات میں ہے۔ اگرچہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اپنی تلواروں کے ذریعے خدا کے راستے میں جہاد کیا، تو حضرت بی بی زینب نے اپنے کلام کے ذریعے اس جہاد کو اپنی آخری منزل تک پہنچایا۔ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو شہید کرنے کے بعد دشمن یہ سوچ رہا تھا کہ اس کو ایک بے نظیر فتح نصیب ہوئی ہے اور اس کے مخالفین کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا ہے۔ بی بی زینب کے پہلے ہی خطبے کے بعد اس کا یہ وہم دور ہو گیا اور وہ یہ جان گیا کہ یہ تو اس کی ہمیشہ کے لیے نابودی کا آغاز ہے۔ بی بی زینب کا انتقال 15 رجب 62 ہجری 29 مارچ 682 کو دمشق موجودہ شام
میں ہوا اور وہیں آپ کی تدفین کی گئی۔ آپ کی مدت حیات بوقت وفات 57 سال 2 ماہ 10 دن تھی۔